فاعل جسے ہم انگلش گرامر میں سبجیکٹ کہتے ہیں اور مفعول جسے ہم آبجیکٹ کہتے ہیں۔ فاعل کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہر ایک جملے میں کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ اب جو کام ہوتا ہے اس کا کوئی انجام دینے والا بھی تو ہوتا ہے، اس کام کو کرنے والا بھی تو ہوتا ہے، تو جو اس کام کا کرنے والا ہوتا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ یعنی فعل کا کرنے والا، فعل بتایا جا چکا ہے آپ کو، ورب کو کہتے ہیں، کام کو کہتے ہیں۔ کسی کام کا ہونا ایسا لفظ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو، یعنی ہونا یا کرنا پتہ چلے کسی کام کا، ویسے لفظ کو ہم فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فعل کو انجام دینے والے کو، فعل کو انجام دینے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ اور جس شخص یعنی جس انسان یا جس چیز پر اس کام کا اثر پڑے، یعنی جو سبجیکٹ وہ کام کر رہا ہے، جو فاعل جو کام کر رہا ہے، اس کے کام کا اثر اگر کسی شخص پر پڑ رہا ہے یا کسی چیز پر پڑ رہا ہے تو وہ چیز یا وہ شخص کیا کہلائے گا؟ مفعول کہلائے گا، جسے ہم آبجیکٹ کہتے ہیں۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ یہاں پر پہلا مثال ہے، عباس نے سیب کاٹا۔ تو یہاں پر یہ جو سب سے پہلے فعل کو ڈھونڈے کہ فعل کیا ہے، یعنی ورب کیا ہے، تو فعل ہے کاٹا۔ اب اس فعل کا کرنے والا کون ہے؟ تو عباس ہے، تو عباس آپ کا یہاں پر فاعل ہو گیا۔ اب یہ عباس کر کیا رہا ہے؟ یہ جو کام کر رہا ہے اس کا اثر کس پر ہو رہا ہے؟ تو سیب پر ہو رہا ہے، تو یہ سیب آپ کا کیا ہو جائے گا؟ مفعول۔ جیسے اسی کو آپ اگر انگلش گرامر میں ٹرانسلیٹ کریں تو آپ کیسے کہیں گے؟ عباس کٹ این ایپل۔ تو یہاں پر عباس آپ کا سبجیکٹ ہے کیونکہ یہ ورب کا کرنے والا ہے، اور این ایپل آپ کا آبجیکٹ ہے کیونکہ اس پر آپ کا کام ہو رہا ہے۔ یوں ہم کہہ لیں کہ سبجیکٹ کے کام کا ایپل پر کیا ہو رہا ہے؟ اثر ہو رہا ہے، اسی لیے وہاں پر این ایپل کیا ہے؟ آپ کا آبجیکٹ ہے۔ تو سمپل سی بات کیا ہے کہ ہر ایک جملہ میں کوئی نہ کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے، اور جملے میں جو اس کام کو انجام دیتا ہے، یعنی انجام دینے والا ہوتا ہے، اس کام کو کرنے والا ہوتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ اور وہ کام، اس کے فاعل کے کام کرنے کا اثر جس شخص، وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے یا کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، جس شخص یا کسی چیز پر ہو رہی ہے وہ شخص یا وہ چیز کیا کہلائے گا؟ آپ کا مفعول کہلائے گا۔ جیسے یہاں پر بات واضح ہو گئی ہے۔ اگلا مثال ہے، اکبر نے روٹی کھائی۔ تو سب سے پہلے میں نے کہا آپ فعل کو پکڑیں، تو فعل کیا ہے یہاں پر؟ کھائی، کھانا فعل ہے، ایک کام ہے، تو کھائی۔ اب یہ کھانے کا کام کون کر رہا ہے؟ اکبر، تو اکبر آپ کا یہاں پر فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ اکبر کیا ہے آپ کا یہاں پر؟ فاعل ہے۔ اور اکبر جو یہ کھانے کا کام کر رہا ہے اس کا اثر کس پر ہو رہا ہے؟ تو روٹی پر ہو رہا ہے، تو روٹی آپ کا یہاں پر مفعول ہے۔ اگلا اگزامپل ہے، احمد نے پھول توڑا۔ سب سے پہلے فعل کو پکڑیں، تو فعل کیا ہے آپ کا؟ توڑنا، توڑا۔ تو یہ فعل کر کون رہا ہے؟ اس فعل کا کرنے والا کون ہے؟ تو احمد ہے، تو احمد آپ کا کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا۔ اور اس کے کرنے کا، یعنی جو احمد کام کر رہا ہے، اس کا اثر کس پر ہو رہا ہے؟ پھول پر، تو یہ پھول آپ کا مفعول ہو گیا، آبجیکٹ ہو گیا۔ یہاں پر کچھ اور مثالیں ہیں۔ یہاں پر سنٹینس سے پہلا، بچوں نے انگور کھائے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ فعل کو پکڑیں۔ فعل کیا ہے یہاں پر؟ کھائے۔ فعل کیا ہے؟ کھائے۔ اب اس فعل کا کرنے والا کون ہے؟ تو بچے ہیں اس فعل کے کرنے والے، تو بچے کیا کہلائیں گے یہاں پر؟ فاعل۔ یہاں پر بچوں ہیں، ٹھیک ہے؟ بچوں یہاں پر کیا کہلائیں گے؟ فاعل۔ ابھی بچے جو کام کر رہے ہیں اس کا اثر کس چیز پر ہو رہا ہے؟ کسی چیز پر ہو رہا ہے یا کسی شخص پر ہو رہا ہے؟ تو کسی چیز پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس شخص یا چیز پر ہو رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ آپ کا مفعول۔ تو یہاں پر انگور کیا ہے؟ آپ کا مفعول ہے، اور بچوں کیا ہے یہاں پر؟ آپ کا فاعل ہے۔ یعنی کسی جملے میں کام کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں، اور فاعل کے کام کرنے کا اثر جس پر ہو رہا ہو اسے ہم مفعول کہتے ہیں۔ اگلا 4 اگزامپل ہے، فاطمہ اور علیزہ نے کاپی پر لکھا، بلی نے چوہا پکڑا، کبوتر دانہ چگ رہے ہیں، احمد نے سبق یاد کیا۔ اور یہاں پر سارا کچھ لکھا ہوا ہے، بٹ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کیا کریں؟ اسے نہ لکھیں، ادھر والے پارٹ کو آپ کاپی میں لکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ خود سے یہ لکھیں کہ اس جملہ میں فاعل کون ہے اور مفعول
कौन है। इस जुमले को कॉपी में उतारें आप सबसे पहले पूरा का पूरा, और उसके बाद लिखें कि इस जुमले में फ़ाइल कौन है और मफ़ऊल कौन है, और ये भी लिख लें कि फ़ेल कौन है तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस सबक का पहला सवाल है फ़ाइल किसे कहते हैं, जवाब दें। दूसरा है मफ़ऊल किसे कहते हैं, और तीसरा है कोई 5 जुमले यानी कोई 5 सेंटेंसेस ऐसे लिखे जिनमें फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों हों। ये होमवर्क है आपका। अगला टॉपिक है हमारा हुरूफ की अक़साम। हुरूफ को हम यहाँ पर अगर उर्दू ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर को मिक्स करूँ तो हुरूफ को हम प्रीपोजिशन में लेंगे, ठीक है। हर्फ का प्लूरल वर्ड है हुरूफ, ठीक। हुरूफ के अक़साम यानी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पर आपको बताया जा चुका है। देखें, आपको याद है ना कि हर्फ से मुराद ऐसा कलीमा या लफ्ज़, यानी हर्फ से क्या मतलब होता है, ऐसा लफ्ज़ या ऐसा कलीमा जो कि ना इस्म हो और ना ही फ़ेल हो, यानी ना नाउन हो और ना ही वर्ब हो, बल्कि इन दोनों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, हर्फ। और हर्फ का प्लूरल वर्ड है हुरूफ। यानी क्या है, हर्फ का काम क्या है कि इस्म और फ़ेल को मिलाने का काम हर्फ करता है। कभी कभी इस्म और इस्म को ही मिलाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा इस्म और फ़ेल को मिलाए। अभी बात आपको समझ में आ जाएगी, और इससे पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया जा चुका है, बट यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ मैं। हुरूफ की अक़साम, हुरूफ की कई अक़साम होती हैं। किस्म का प्लूरल वर्ड है अक़साम। तो हुरूफ की कई अक़साम होती हैं। इन किस्मों में चंद मशहूर किस्में ये हैं। यहाँ पर पूरा नहीं दिया जा रहा है बल्कि मशहूर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लें जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, हुरूफ जार, हुरूफ अत्फ़, हुरूफ निदा, हुरूफ एजाब, हुरूफ तअस्सुफ़, हुरूफ इल्लत और हुरूफ शर्त व जज़ा। सबसे पहले हुरूफ जार को देखिए, वो हुरूफ जो किसी इस्म को फ़ेल के साथ मिला है, यानी किसी नाउन को वर्ब के साथ मिला है, उसे हम क्या कहते हैं, हुरूफ जार कहते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी में चलूँगा क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूँ। जैसे यहाँ पर चिड़िया दरख्त पर बैठी है, तो यहाँ पर दरख्त क्या है, आपका एक इस्म है, और बैठी यहाँ पर क्या है, आपका एक फ़ेल है। इन दोनों के जोड़ने का काम कौन कर रहा है, पर। तो ये पर आपका क्या हो गया, हर्फ हो गया। और यहाँ पर इस्म और फ़ेल को जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए आपका ये हुरूफ जार कहलाएगा। बिल्ली मेज़ के नीचे बैठी है। अब यहाँ पर देखिए, एक मेज़ आपका क्या है, एक इस्म है, और बैठी आपका एक फ़ेल है। यहाँ पर मेज़ और उसके बाद ये इस्म और फ़ेल को मिलाने का काम कौन कर रहा है, ये नीचे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हर्फ, ये पहले तो ये हर्फ हो गया क्योंकि ये इस्म और फ़ेल को मिलाने का काम कर रहा है, और कैसा हर्फ होगा, हुरूफ जार में आएगा। अपने कलम से लिखो, कलम आपका यहाँ पर एक इस्म है, और लिखो यहाँ पर आपका एक फ़ेल है। इस्म और फ़ेल को मिलाने वाले को हम हर्फ कहते हैं, और कौन से हर्फ की कैटेगरी में आएगा, यहाँ पर हुरूफ जार की कैटेगरी में। तो ये से आपका हुरूफ, सबसे पहले तो बताएंगे कि ये से क्या है, यहाँ पर इस जुमले में हर्फ है, और कौन सा हर्फ है, तो हुरूफ जार है। क्वेश्चन यहीं तक आते हैं कि इस मंदरजा झेल में हर्फ कौन सा जुमले है, या ऐसे रहेंगे कि अपने कलम से लिखो, और से यहाँ पर क्या है, इसम है, फ़ेल है, हर्फ है या सिफत है। तो आपको किस पर टिक करना है, से एक हर्फ है। और डिटेल में यानी एडवांस ग्रामर में तब आप बताएंगे कि ये से क्या है, आपका हुरूफ जार है। यहाँ पर कुछ हुरूफ जार के क्या कहते हैं और देख लें, पर, से, तक, में, पे, ऊपर, नीचे, दरमियान, तलक, साथ, बीच, अंदर, ये सारे हुरूफ जार में आते हैं। अगला है हुरूफ अत्फ़। हुरूफ अत्फ़ वो हुरूफ है जो दो इसमों या दो जुमलों को मिलाने का काम करे, यानी दो नाउन या दो सेंटेंसेस को मिलाने का काम करे, तो उसे हम हुरूफ अत्फ़ कहते हैं। इंग्लिश में एंड से ये काम लिया जाता है। जैसे जान और माल, यहाँ पर एक इसम है, यहाँ पर एक इसम है, जान और माल दोनों इसम है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वाव। यहाँ पर ओ का मतलब ये और है, जान और माल, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये हर्फ है, और कौन सा हर्फ है, हुरूफ अत्फ़ है। सादा और खूबसूरत लिबास, तो यहाँ पर सादा एक इसम है, खूबसूरत लिबास एक इसम है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और। तो और आपका हो जाएगा हर्फ, और कौन सा हर्फ, तो हुरूफ अत्फ़ की कैटेगरी में। तुम लाहौर जा रहे थे, फिर वापस आ गए। यहाँ पर दो जुमले हैं, तुम लाहौर जा रहे थे, वापस आ गए। इन दोनों जुमलों को ज्वाइंट करने का यानी कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ये फिर। तो ये फिर आपका क्या कहलाएगा, एक हर्फ है, और कौन सा हर्फ है, हर्फ अत्फ़ है, हुरूफ अत्फ़ की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर कुछ और हुरूफ अत्फ़ दिए हुए हैं, और वाव यानी ओ, फिर नीज़, भी, फिर, ये सारे हुरूफ अत्फ़ की कैटेगरी में आते हैं।
اگلا ہے حروف ندا، وہ حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف ندا۔ جیسے آؤ لڑکو ادھر آؤ، تو یہ آؤ پکارنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یا اللہ رحم کریے، یا پکارنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اے اللہ فضل کر، یہ اے پکارنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو جو حرف پکارنے کے لیے استعمال ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف ندا۔ تو یہاں پر آؤ، یا اور اے کیا ہے؟ حروف ندا ہیں۔ حروف ندا میں آپ کا ارے، ابے، او، اجی یا اے یا یہ سارے حروف ندا کے کیٹیگری میں ہیں۔ اگلا ہے حروف ایجاب۔ حروف ایجاب کیا ہے؟ وہ حروف جو کسی تاکید میں بولے جائیں حروف ایجاب کہلاتے ہیں۔ جیسے کسی کی بات میں حامی بھری جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف ایجاب کہتے ہیں۔ جیسے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، تو یہ جی شبد پر دھیان دیں۔ یہ جی کیا ہو جائے گا آپ کا؟ حرف، اور کیسا حرف؟ حرف ایجاب، یعنی حروف ایجاب کے کیٹیگری میں آئیں گے۔ بے شک اللہ ایک ہے، کوئی کہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً بے شک اللہ ایک ہے، تو یہ بے شک آپ کا ایک حرف ہے۔ کون سا حرف ہے؟ حرف ایجاب۔ واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں، کسی نے کچھ کہا، آپ نے کہا کہ واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں، تو واقعی آپ کا کیا ہے؟ ایک حرف ایجاب ہے، ایک حرف ہے۔ اور کون سے حرف کی کیٹیگری میں آتا ہے؟ تو حروف ایجاب کی کیٹیگری میں۔ اب یہاں پہ اس کے فردر مثال اگزامپل دیکھ لیں۔ جی، جی ہاں، واقعی، بے شک، اچھا، بہتر، درست، یہ سارے حروف ایجاب میں آتے ہیں۔ اگلا ہے حروف تأسف، وہ حروف جو کسی غم یا افسوس کے موقع پر بولے جائیں۔ وہ حروف جو کسی غم یا افسوس کے موقع پر بولے جائیں اسے ہم حروف تأسف کہتے ہیں۔ جیسے افسوس، آپ کا بھائی حادثے کا شکار ہوا، تو افسوس ایک حرف ہے۔ کیسا حرف ہے؟ حروف تأسف میں۔ ہائے ہائے عائشہ کیسے گر گئی، تو یہ ہائے ہائے آپ کا کیا ہے؟ ایک حرف ہے۔ کون سے حرف کی کیٹیگری میں آتا ہے؟ حروف تأسف کی کیٹیگری میں۔ وہ بیچارہ جوانی ہی میں چل بسا، تو وہ بیچارہ کیا ہے؟ ایک حرف ہے۔ کیسا حرف ہے؟ غم کے موقع پر بولنے جانے والا یا افسوس کے موقع پر بولے جانے والا، تو یہ ایک تو حرف ہے، اور حرف کے کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ تو حروف تأسف کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جو انگلش میں پریپوزیشن ہے، جو انگلش گرامر میں کنجنکشن ہے، جو انگلش گرامر میں انٹرجیکشن ہے، یہ سارے اردو گرامر میں حرف کہلاتے ہیں۔ یہاں پر حروف تأسف اور ہیں، جیسے حیف، صد حیف یعنی افسوس، 100 بار افسوس، افسوس، صد افسوس، ہائے ہائے، ہائے، آہ، حسرت، اف یا افو۔ اگلا ہے یہاں پر حروف علت۔ حروف علت کیا ہے؟ ایسے حروف جو کسی کام کی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے کہ وہ کام کیوں ہوا، تو حروف علت کیا ہیں؟ علت یعنی کمزور ہوتا ہے، تو ایسے حروف جو کسی کام کے سبب یا وجہ کو بتائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف علت کہتے ہیں۔ جیسے فاطمہ اسکول نہیں آئی کیونکہ وہ بیمار ہے۔ اب یہاں پر فاطمہ اسکول کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ وہ بیمار ہے، تو اس کام کا کیا بتایا جا رہا ہے؟ وجہ بتایا جا رہا ہے۔ تو ادھر ایک جملے ہے، ادھر ایک جملے ہے، ان دونوں کو کنیکٹ کرنے کا کام کون کر رہا ہے؟ کیونکہ۔ تو یہ کیونکہ کیا ہوگا؟ آپ کا ایک حرف ہوگا، اور حرف کے کون سے کیٹیگری میں آئے گا؟ حروف علت کی کیٹیگری میں۔ نیک کام کرو تاکہ تم جنت پاؤ، تو یہاں پر نیک کام کرو اور تم جنت پاؤ، یہ دونوں ایک جملہ ہے، کنیکٹ کرنے کا کام تاکہ کر رہا ہے، تو تاکہ ایک حرف ہے، حروف علت کی کیٹیگری میں۔ کہیں میں دفتر سے لیٹ نہ ہو جاؤں اس لیے میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، تو کہیں میں دفتر سے لیٹ نہ ہو جاؤں، یہاں پر ایک جملہ ہے، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، ادھر ایک جملہ ہے، ان دونوں کو کنیکٹ کرنے کا کام اس لیے کر رہا ہے، اس لیے یہاں پر کیا ہے؟ ایک حرف ہے، حرف کی کیٹیگری حروف علت میں آتا ہے کیونکہ یہ وجہ ظاہر کر رہا ہے۔ حروف علت کے فردر یہاں پر اگزامپل ہیں، تاکہ، تاکہ، اس لیے، کیونکہ، لہٰذا، پس، چنانچہ، تاہم۔ اگلا ہے یہاں پر حروف شرط و جزا۔ حروف شرط کیا ہے؟ وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں اسے حروف شرط کہتے ہیں۔ مثلا اگر بارش نہ ہوئی تو میں آؤں گا، تو یہاں پر بارش نہ ہوئی تو میں آؤں گا، یہ کیا ہے؟ ایک شرط ہے۔ تو اگر آپ کا کیا ہے؟ ایک حرف ہے، کون سے حرف کی کیٹیگری میں؟ حرف شرط کی کیٹیگری میں۔ جیسے جیسے گرمی بڑھی ویسے ویسے لوگ پریشان ہوتے گئے، تو یہاں پر آپ کا جیسے جیسے حروف شرط کی کیٹیگری میں ہیں۔ جوں جوں دوا کی تو مرض بڑھتا گیا، تو یہاں پر جوں جوں کیا ہے؟ آپ کا حروف شرط ہے۔ اور حروف شرط اگر، اگرچہ، جیسے جیسے یا جوں جوں، یہ سارے حروف شرط کی کیٹیگری میں الفاظ آتے ہیں۔ اگلا ہے حروف جزا، یعنی حروف شرط کے ساتھ جو آیا تھا، کسی شرطیہ جملے کے جواب میں جو مفہوم کو واضح کرے، یعنی جو میننگ کو واضح کرے کسی شرطیہ جملے کے جواب میں، اور شرط کے جواب میں جو حروف بولے جاتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف جزا کہہ لیتے ہیں۔ جیسے اگر یہاں پر کیا ہے؟ آپ کا حرف شرط ہے، بارش نہ ہوئی، اب آگے یہاں پر یہ جو بولے جا رہے تو ہم باغ کی سیر کریں گے، تو کیا ہے؟ یہاں پر جزا ہے، حرف جزا ہے۔ پہلا تو یہ ایک حرف ہے، ایسا حرف ہے یہاں پر
تو حرف جزا کی کیٹیگری میں آتا ہے. جو یہ شربت پیے گا سو یاد کرے گا، تو جو یہاں پر آپ کا حروف شرط ہے اور سو یہاں پر آپ کا حروف جزا میں آتے ہیں. جب ایک دن سچ مچ شیر آ گیا تو لکڑہارے کی مدد کو کوئی نہ پہنچا. جب یہاں پر آپ کا حرف شرط میں ہے، یعنی ایک حرف ہے، کون سے حرف کی کیٹیگری میں؟ حروف شرط کی کیٹیگری میں، اور تو یہاں پر آپ کا حروف جزا کی کیٹیگری میں ہے. سوال ہیں آپ کے لیے، حروف سے کیا مراد ہیں؟ حروف کی مشہور اقسام کون کون سی ہیں؟ حروف جار سے کیا مراد ہے؟ مندرجہ، اور نیچے میں کیا ہے آپ کا مندرجہ ذیل کی تعریف لکھیں، یعنی حروف عطف، حروف ندا، حروف ایجاب، حروف تعسف، ان سب کا تعریف لکھنا ہے، یعنی ان سب کی مفہوم ڈیفینیشن لکھنی ہے آپ کو. اور اگلا کوشچن ہے مندرجہ ذیل حروف کی فہرست بنائیں، یعنی حروف جار میں کون کون سے حرف آتے ہیں، حروف عطف میں، حروف ندا میں، حروف ایجاب میں کون کون سے حرف آتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے. آگے حروف شرط و جزا سے کیا مراد ہے، یعنی کیا میننگ ہے حروف شرط و جزا کا، اور حروف شرط و جزا سے کوئی 2 جملے بنائیں. اگلا ٹاپک ہے مفرد اور مرکب الفاظ. مفرد کا معنی ہوتا، اچھا لفظ کا پلورل ورڈ کیا ہے؟ الفاظ، یعنی ورڈ کا پلورل ورڈ کیا ہوتا ہے؟ ورڈز. اسی طریقے سے لفظ کا پلورل ورڈ الفاظ. تو یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں مفرد اور مرکب. مفرد کا مطلب ہوتا ہے سنگل، اور مرکب یعنی سنگل سے زیادہ، یعنی ڈبل. ایسے ہم اسے پلورل میں استعمال کرتے ہیں. مفرد یعنی سنگل، اس کا میننگ یاد رکھیں تو یہ خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کیا کہا جا رہا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ حروف. بات یہاں یاد رکھیں، اس ورڈ پہ دھیان دیں، حروف یعنی لیٹرز. 2 یا 2 سے زیادہ حروف جب ملتے ہیں تو ایک لفظ بنتا ہے جسے ہم کیسا لفظ کہتے ہیں؟ مفرد الفاظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر شان، دن، استاد، رات، جناب، ملک، یہ سارے کیا ہیں؟ مفرد الفاظ ہیں. یعنی ان سارے الفاظ میں کیا ہے؟ 2 یا 2 سے، جیسے یہاں پر 2 ہے، یا 2 سے زیادہ، 2 یا 2 سے زیادہ حروف سے مل کر بنے ہیں، اسی لیے ہم اسے کیا کہیں گے؟ مفرد الفاظ. اور میں نے کیا کہا تھا؟ آپ اس ورڈ پہ غور کریں. اب یہاں پر دیکھیں، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ مل کر جب لفظ بنتے ہیں تب اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب الفاظ. یہاں 2 یا 2 سے زیادہ حروف مل رہے ہیں تو مفرد الفاظ بنیں گے، اور جب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ملیں گے تب وہاں پر مرکب الفاظ بنیں گے. اگزامپل کے طور پر شان کریمی 2 لفظ سے بنا ہے یہ ورڈ، تو یہ کیا ہے؟ آپ کا مرکب لفظ ہے. جناب عالی 2 لفظ سے بنا ہے. دن اور رات 2 لفظ سے بنا ہے. استاد محترم 2 لفظ سے بنا ہے. ملک و قوم 2 لفظ سے مل کر بنا ہے یہ ایک لفظ. اسی لیے اسے ہم کیا کہیں گے؟ مرکب لفظ کہیں گے، مرکب الفاظ کی کیٹیگری میں آئیں گے. مرکب الفاظ بنانے کے طریقے ہیں یہاں پر. پہلا چند اصول ہیں. پہلے لفظ کے نیچے زیر لگا کر، جیسے استاد محترم، جناب عالی وغیرہ وغیرہ، یعنی پہلے لفظ جو ہے اس کے نیچے زیر لگا دیں. اگلا کیا ہے؟ دونوں لفظوں کے درمیان واو لگا کر، جیسے صبح و شام، گل و بلبل، شمس و قمر، مرد و زن. ٹھیک ہے نا، مرد و زن نہیں پڑھیں گے، مرد و زن پڑھیں گے. ٹھیک، یہاں پر صبح و شام تو پتہ ہے آپ کا، گل و بلبل، گل یعنی پھول ہوتا ہے، بلبل یہ ایک چڑیا کا نام ہے، شمس یعنی سورج ہوتا ہے، قمر یعنی چاند ہوتا ہے، مرد یعنی مرد، زن یعنی عورت یا بیوی. دونوں لفظوں کے درمیان میں اور لگا کر مرکب الفاظ بنائے جاتے ہیں، جیسے سرخ اور سفید، زمین اور آسمان، بچہ اور بوڑھا وغیرہ وغیرہ. پریکٹس کے لیے آپ کے لیے ہوم ورک ہے، مفرد سے کیا مراد ہے؟ کوئی 3 مثالیں دیں. مرکب الفاظ سے کیا مراد ہے؟ مرکب الفاظ کی مثالیں لکھیے یہاں پر.